علم نفسیات پہ جب آپ اس کا ذکر سنتے ہیں اور ذکر سننے کے بعد جب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ کیا علم ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو ہر چیز کا ایک علم ہوتا ہے۔ آپ مختلف علوم حاصل کرتے ہیں، کوئی آپ اس میں آپ دیکھتے ہیں ہر علم کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے۔ آپ جانوروں کے علم ہے، آپ دیکھیں اس طرح کے میڈیکل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا اپنا ایک علم ہے، جو اسلام کے ریسرچ کے ان کا اپنا علم ہے۔ تو ہر چیز کا اس طرح آپ انجینئر بنتا ہے تو اس کا اپنا علم ہے۔ تو علم نفسیات ایک ایسا علم ہے جو سب سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی چیز پر ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سیکھتے ہیں، لیکن علم نفسیات ٹوٹل انسان کے متعلق علم ہے۔ انسان کے بیہیویئر کو جاننا، اس کے مزاج کو جاننا، اس کے رویوں کو جانچ پڑتال کر کے نتیجہ اخذ کرنا، تو یہ انتہائی، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا انسان سب سے پیچیدہ یہ مشین ہے۔ اس جیسی انسان جیسی مشینری کوئی اور اس سے زیادہ کوئی پیچیدہ نہیں چیز جتنا یہ انسان ہے۔ تو اس کے بارے میں اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ساتھ ساتھ اس میں آج ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انسان کو بیماریاں چھوٹی چھوٹی جو عادات ہوتی ہیں نفسیات میں آ کے وہ ایک روٹین بن جاتی ہے، روٹین بننے کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماری ان میں پھر مختلف قسم کی بیماریاں لاتی ہے۔ اور پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں، کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا تیز کھاتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے ایک بندہ آیا جلدی وہ ایک نوالا لیتا ہے، دوسرے لیتا ہے، آپ دیکھیں یہ بندہ بیماری، نفسیاتی بیماری کی طرف جاتے دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ آپ اسے ذرا سی بات کی ہے مزاح والی، لیکن وہ غصے میں آ گئے اور غصے کرتے ہوئے باہر چلا گیا، چڑچڑا ہو گیا۔ چڑچڑا پن، یہ چڑچڑا پن بھی بیماری ہے، جو کہ اس میں مسلسل جس پر تنقید کی جائے، مسلسل جس کو نظر انداز کیا جائے بندے کو، وہ اس میں ایک اس طرح کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس میں اگر اس کی مدد نہ کی جائے، اس کو یہ مسئلہ ٹھیک نہ کیا جائے، تو وہ مسلسل خراب ہوتے ہوتے اپنا کریکٹر بھی خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ مختلف داڑھیوں کے ڈیزائن بناتے ہیں، وہ مختلف قسم کے چہروں پہ داڑھیوں کے ڈیزائن، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے عربی بن گیا ہے، کبھی اس نے مونچھوں کا ڈیزائن بنا لیا ہے، کبھی اس نے بالوں کے اوپر ڈیزائن بنا لیا ہے، اور کبھی اس نے جناب اس طرح کا ڈیزائن بنایا کہ سارے بال کاٹ کے 2-4 بال اس نے رکھ دیے۔ یہ ایک خود نمائی ہوتی ہے۔ جب انسان کو ایک نمایاں طور پر توجہ نہ مل رہی ہو تو وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، لیکن یہ شروعات میں تو تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں یہی باتیں اس کو مسلسل روٹین کی طرف، بناوٹ کی طرف لے آتی ہیں، اور وہ ایک طرف جا کے بیماری بن جاتی ہے۔ اب پھر کچھ لوگ ہیں جو تنہائی پسند ہوتے ہیں، ان کو ہر بندہ مطلب پرست نظر آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی بندہ مطلبی ہے، یہ بندہ بے فائدہ ہے۔ یہ لوگ تنہا ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، ان کو نیند زیادہ آتی ہے، تنہائی میں سوچتے ہیں کہ میرا کوئی غمخوار نہیں ہے، میرا کوئی مددگار ہے، یہ بندہ بیماری کی طرف چلا گیا۔ تنہائی سب سے خطرناک پنشمنٹ ہے نفسیاتی طور پہ، اور اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر اس کی یہ بیماری ٹھیک نہ کی جائے تو مسلسل سٹریس اور کی طرف لے جاتی ہے، ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اور جس کی طرف وہ غلط اقدام اٹھانے پہ بھی لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شیطانی، آپ نے دیکھا کوئی لوگ سگریٹ شروع کر دیتا ہے۔ سگریٹ پینا بھی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ سگریٹ پینا ایک وقتی طور پہ تو بندہ سکون حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے، لیکن جو ہی سگریٹ پینا شروع کرتا ہے بعد میں منشیات کا عادی ہو جاتا ہے، یہ بندہ بھی تنہائی کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کو گھر کی طرف سے جھگڑے اور مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، ان کا بھی علاج بہت ضروری ہے۔ اور آپ سب نوٹ فرما لیں، آپ کو جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹرز کے لوگ دوائیاں دیتے ہیں، وہ دوائیاں بھی آپ کے دماغی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کو سکون میں لانے کے لیے دی جاتی ہیں، اور آپ کے بیہیویئر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بندہ، مثال کے طور پہ آپ کے نفسیات کا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو مزید سمجھیں کہ نفسیاتی طور پہ ایک بات کس طرح پر فوری اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کا جسم کا نظام درم برہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بندے نے آپ کو فون کیا ہے، وہ فون کرتا ہے، کہتے ہیں دھمکی دیتا ہے، آپ کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، آپ کے پیسے چھینے، گاڑی چھینے کی دھمکی دیتا ہے۔ اچھا فون بند ہوا ہے، آپ کی تمام تر توجہ اس ایک بات پہ آ گئی، یہاں تک اگر آپ کی بھوک بھی لگی ہوئی تو بھوک ختم ہو گئی، اور آپ کے تمام تر جو پلان آپ کر رہے تھے کہ جانے کے وہ پلان بھی ختم ہو گئے، اور آپ جتنے اور بھی منصوبے تھے گھومنے کے آپ نے ختم کر دیے۔ آپ مسلسل آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اگر آپ نبض چیک کرنے کی جانکاری رکھتے ہیں تو نبض بھی ہاتھ رکھے تو آپ کی نبضیں بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ اب یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی بات سنی ہے جو آپ کو خوف دلاتی ہے، اس خوف کے عالم میں پورے جسم کا نظام درم برہم، یہاں تک کہ معدہ بھی اس میں افیکٹ ہوئے۔ تو نفسیات کا عمل دخل ہے، تب جا کے جسم میں خرابیاں بنتی ہیں، اور اس خرابیوں کو اگر آپ حل نہیں کریں گے، اگر آپ، اب بہت سے لوگ بیمار ہیں،
ان کو ٹینشن ہے, وہ شیئر نہیں کر سکتے اپنے بھائیوں سے, اپنے ماں باپ سے, ان کو نہ کوئی اچھا ٹیچر ملے گا, نہ کوئی بندہ. لہٰذا یہاں ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں. آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے اور اس میں کال کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کبھی میسج کر دیں, جو اس میں آپ فری ہو گیا آپ کو کا میسج رپلائی دیں گے, تاکہ آپ اپنے جو مسائل ہم سے پوچھ کے اپنے مسائل بھی حل کرائیں. اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کو اگلی ویڈیوز میں بہت ساری بیماریوں کا حل ادھر ہی بتا دیں گے, اور آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ علم نفسیات کو سیکھتے ہوئے آپ اپنی ڈیلنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, آپ اب لوگوں کو ڈیل کر کے آپ کس طرح ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں, آپ اپنی ڈیلنگ کو بہتر کرتے ہوئے کس طرح کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں, اور بہت کم دنوں میں آپ ایسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کر کے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دفعہ ویڈیو نہ دیکھی جائے, بلکہ کم از کم 3 سے 4 دفعہ دیکھ کر غور کیا جائے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.